بیٹے سیس کے بیٹے یانس کے بیٹے کینان کے بیٹے مالال کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشل کے بیٹے لمک اقلام کے بیٹے نوح کے بیٹے شام کے بیٹے زلال کے بیٹے شارد کے بیٹے عابر کے بیٹے دادا کے بیٹے راوا کے بیٹے شاروخ کے بیٹے ناخن کے بیٹے تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ تاریخ کے بیٹے اسماعیل زمین اللہ اور اسماعیل زمین اللہ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے کیدار کے بیٹے عوام کے بیٹے حمد کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلمان کے بیٹے رئیسہ کے بیٹے الیاسہ کے بیٹے اوت کے بیٹے ہوا کے بیٹے عدنان کے بیٹے موئن کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے الیاسہ کے بیٹے فدرکہ کے بیٹے خدیمہ کے بیٹے کینانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے بارت کے بیٹے فار کے بیٹے روئی کے بیٹے کاف کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے کنانہ کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ وَقُدْ دَعْوَنَا الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ایک مرتبہ اساقہ نامدار مدنی تازدار حضور احمد مختار کی بارگاہ بے کسبانہ میں جل لگا کر درود و ہدیہ سلام پیش کرے پڑھے باواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ بے شک کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول تشریف لے آئے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. آج ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے آئے ہیں. سب سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر کبریا نے کیا اور سارا عالم خطاب الہی کا مخاطب تھا، یعنی میں بول رہا تھا اور سننے والا سن رہا تھا اور سارا عالم استماع عظیم ہے. خدا میلاد مصطفیٰ فرما رہا ہے. معلوم ہوا کہ کسی مجمع میں مصطفیٰ کا ذکر فرمانا خدا کی سنت ہے اور مصطفیٰ کا ذکر فرمانا انمٹ چیز ہے، یعنی اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ ذکر کرنے کے لیے ذاکر کی ضرورت ہے. جس طرح فعل فاعل کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، اسی طرح کوئی ذکر ذاکر کے بغیر نہیں ہو سکتا. اسی طرح کوئی ذکر ذاکر کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک ہے ذکر خدا اور ایک ہے ذکر مصطفیٰ. خدا کا ذکر مخلوق کرتی ہے اور مصطفیٰ کا ذکر خالق کائنات ہے. ایک دن آنے والا ہے جس دن سے فنا ہو جائیں گے، نہ ذاکر رہے گا نہ ذکر رہے گا. ارشاد ربانی ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ساری کائنات فنا ہو جائے گی لیکن مصطفیٰ کا ذکر باقی رہے گا، لیکن مصطفیٰ خدا کا ذکر باقی رہے گا. پتہ چلا کہ نہ خدا کا ذکر مٹ سکتا ہے نہ مصطفیٰ کا ذکر مٹ سکتا ہے. مصطفیٰ کا ذکر مٹانے والا خود ہی مٹ جائے گا. اس لیے تو کہتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا.
مٹ جائیں گے عادہ تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فکر آخرت کانفرنس۔ مصطفیٰ کا ذکر اذانوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر نمازوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر عبادت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر حقیقت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر خدا کی صورت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر قرآن عظیم میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر جنت کے بہاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر دنیا کے نظاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر آسمان کی بلندی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زمین کی پستی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر پہاڑ کی چوٹیوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر مٹانے کے لیے اذانوں کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے نمازوں کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے خدا کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے کائنات کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے سمندر کو مٹانا ہوگا۔ پتہ چلا کہ خدا کا مٹنا غیر ممکن، کائنات کا مٹنا غیر ممکن، خدا کا مٹنا غیر ممکن، سمندر کا مٹنا غیر ممکن، نمازوں کو مٹنا غیر ممکن، اذانوں کو مٹنا غیر ممکن، یہاں تک کہ مصطفیٰ کا ذکر مٹنا غیر ممکن۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، ایک واقعہ پڑھوں اور اس کے بعد اپنا خدا